السلام علیکم، میں ہوں سلمان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں ملک فن ٹی وی۔ ملک فن ٹی وی کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج کا ہمارا ولاگ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے پی ایف میوزیم سے۔ پی ایف میوزیم کا آپ نے ویو دیکھ لیا ہوگا، تو بہت ہی بیسٹ ویو ہے یہاں کا۔ تو آج ہم یہیں سے ولاگ سٹارٹ کرنے والے ہیں۔ اگر ہمارے چینل پر ہیں نئے تو ہمارے چینل کو جلدی سے کر لیجیے سبسکرائب، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ چلتے ہیں میوزیم کی جانب۔ میوزیم میں جانے سے پہلے ہم آپ کو دکھاتے ہیں پارک کا تھوڑا سا ماحول۔ پارک دراصل فیملی پارک ہے اور پارک کے اندر صاف ستھرا ماحول ہے، سیفٹی کا بہت ہی زبردست نظام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں دیکھنے کے لیے آپ کو مل جاتے ہیں پاک فضائیہ کے فائٹر جیٹ طیارے، جو اس ٹائم پاک فضائیہ سے بالکل ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے لیے رائڈز بھی موجود ہیں۔ جی جناب، تو ہم انٹر ہو چکے ہیں میوزیم میں۔ میوزیم انٹر ہوتے ہی سب سے پہلے آپ کو نظر آئے گی میوزیم کی کچھ پرانی تصویریں ہیں۔ یہ میوزیم کا کچھ ماضی یاد دلا رہی ہیں۔ میوزیم کے قیام کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں۔ میوزیم کا قیام 1990 کے اندر اس ٹائم کے ایئر کمانڈر عثمان غنی صاحب کی زیر نگرانی میں ہوا۔ اس کے علاوہ 14 اگست 1997 میں اس ٹائم کے ایئر چیف مارشل عباسی خٹک صاحب نے اس میوزیم کا افتتاح کیا۔ پھر اکتوبر 1997 میں اس میوزیم کو عوام کے لیے کھولا گیا۔ اس میوزیم کے اندر 50 سے زائد طیارے اور ریٹائرڈ میزائلز شامل ہیں۔ اس کے اندر وہ طیارے بھی شامل ہیں جو اس وقت پاک فضائیہ کے استعمال میں بھی ہیں۔ میوزیم میں موجود چند اہم طیاروں کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو ان میں ہمارے پاس سب سے پہلے مارٹن P-57 کنیبرا شامل ہے۔ اس کے بعد نارتھ امریکن F-86 سائبر شامل ہے۔ پھر داسو میراج 5۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس پاکستان کا تاریخی طیارہ ورکرز CV-1 ونگ شامل ہے، جو کہ قائد محترم محمد علی جناح کے زیر استعمال میں رہا۔ جی جناب، اگر ہم میوزیم میں موجود ان پیارے سے تیار کردہ ماڈلز کی بات کریں تو بہت ہی زبردست ڈیزائن کیے گئے یہ ماڈلز ہیں جہازوں کے، جو کہ F-16 کا ماڈلز ہے اس میں۔ اس کے علاوہ J-10C ہے، اس کے علاوہ میراج 5 ہے، میراج 6، اس طرح مختلف جو ہے نا ڈیزائن کیے گئے ماڈلز ہیں۔ بہت ہی خوبصورت انداز کے اندر ڈیزائن کیے گئے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ جیسے ریئلٹی ہو۔ اس کے علاوہ ہم اگر اس ماڈل کی بات کریں تو بہت ہی خوبصورت ڈیزائن ہے، جس کے اندر چائنا کا پرچم اور پاکستان کا پرچم ہے، جس سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاک چین کی دوستی جو ہے بہت ہی زبردست مضبوط ہے۔ یہاں آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں کچھ رینکس، جو کہ مختلف آفیسرز کو، مختلف نوجوانوں کو ان کی قابلیت اور ان کی عہدے کی وجہ سے دیے جاتے ہیں، لگائے جاتے ہیں۔ اور یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں مختلف میڈلز، جو کہ مختلف آفیسرز کو دیے گئے ہیں، جن میں نشان حیدر ہے، نشان جرت ہے، تمغہ امتیاز ہے، اور اس طرح مختلف ایوارڈز جو ہیں مختلف آفیسرز کو دیے گئے ہیں۔ یہ وہ ایوارڈز اور وہ رینکس ہیں جو کہ ہمارے نوجوانوں کو دیے گئے تھے، جن میں کچھ نوجوان جو ہیں ہمارے شہید ہو چکے ہیں۔ ان کی یاد کے اندر یہاں میوزیم کے اندر سجا کر رکھے گئے ہیں، تاکہ ان کی یادوں کو تازہ کیا جا سکے، ان کے ان ایوارڈز کو دیکھ کر کہ کس طرح ان کی خدمات تھیں ملک کے لیے، اور کس طرح جو ہے وہ اپنے ملک پر قربان ہو گئے۔ جی جناب، تو یہاں آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں کچھ فائٹر جیٹس کے زیر استعمال رہنے والے ریٹائرڈ انجنز، جو کہ مختلف کمپنیز کے مختلف ڈیزائنز کیے گئے انجنز یہاں پر موجود ہیں، جو کہ الگ الگ ڈیزائنز میں تیار کیے گئے ہیں۔ ان میں F-16 کا انجن بھی ہے، B-57 بمبور کا بھی ہے، اسی طرح مارٹن کا بھی ہے، نارتھ امریکن کا بھی ہے، داسو مراج بھی ہے، اور اس طرح مختلف جو ہے نا فائٹر جیٹس کے
ڈیزائن کیے گئے انجنس یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں۔ آنے والے لوگوں کو اپنی طرف لبھانے کا ایک زبردست انداز ہے ان کا، خوبصورت ڈیزائن کیے گئے یہ وہ انجنس ہیں جو کہ پرانی کمپنیوں نے ان کو بنایا ہوگا اور پھر یہاں پر اب ان کو نصب کیا گیا ہے۔ جی جناب، تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں پورے میوزیم کا خوبصورت سا ویو۔ یہاں پر لوگ میوزیم کے اندر گھوم رہے ہیں، کوئی تصویریں بنا رہا ہے تو کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی ٹک ٹاکس بنا رہا ہے تو کوئی اپنی اور مصروفیات میں مشغول ہے۔ ہر کوئی اپنی فیملی کے ساتھ اس میوزیم میں گھومنے کے لیے آیا ہے اور یہاں لگے خوبصورت سے طیاروں کو جو نمائش کے لیے رکھے گئے ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں۔ جی جناب، اگر ہم تھوڑا سا اس طرف آئیں تو یہاں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں پاک فضائیہ کے زیر استعمال ہونے والی کچھ پرانی مشینیں جو کہ اس وقت اب ریٹائرڈ ہو چکی ہیں، جو کہ کسی وقت میں ہمارے پاک فضائیہ کے نوجوانوں کے پاس زیر استعمال رہیں، تو اب ان کو یہاں پر اس میوزیم کے اندر سجا کر رکھا گیا ہے نمائش کے لیے، آنے والے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ کون کون سی چیزیں جو ہے ہماری پاک فضائیہ کے زیر استعمال میں رہتی ہیں۔ تو آج آپ بھی دیکھیے کہ کون کون سی مشینیں جو ہیں پاک فضائیہ کے زیر استعمال میں رہیں جو کہ اب میوزیم کے اندر پہنچا دی گئی ہیں۔ جی جناب، تو ہم اب چلتے ہیں آگے کی طرف، تو آگے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے خوبصورت ڈیزائن میں تیار کیا گیا ماڈل جو کہ B-57 بمبور کا ہے، بہت ہی زبردست نقشے سے تیار کیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمیں جہاں ہمارا فوجی نوجوان جس سیٹ پر بیٹھتا ہے جہاز کے اندر، وہ سیٹیں دکھائی گئی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی پھر خوبصورت سے ماڈلز ہم کو دیکھنے کو ملتے ہیں جن کا سیریل نمبر مختلف سیریل نمبرز کے ماڈلز ہیں، اور بہت ہی خوبصورت انداز سے ان کو ڈیزائن کر کے یہاں پر رکھا گیا ہے۔ یہاں پر آپ کو ہر جگہ چھوٹے چھوٹے ماڈلز دیکھنے کو ضرور ملیں گے اس میوزیم کے اندر۔ جی جناب، تو یہاں آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہیں ایئر کور MM عالم کی کچھ یادگار تصاویریں، اور اس کے ساتھ ہی یہاں ان کی ہسٹری بھی لکھی گئی ہے، ان کی ہسٹری کے بارے میں بھی کچھ بتایا گیا ہے، اور ساتھ میں ان کے یونیفارمز اور لیپ ٹاپس اور سیاہی قلم اور میڈلز اور ان کے زیر استعمال بکس بھی یہاں پر موجود ہیں جن کا وہ مطالعہ کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کی گھر والوں کے ساتھ کچھ یادگار تصاویریں، ان کے دوستوں کے ساتھ یادگار تصویریں جو ہے یہاں پر موجود ہیں۔ یہ وہ MM عالم ہے 1965 کی جنگ کے ہیرو جنہوں نے چند سیکنڈز کے اندر کئی دشمنوں کو جہنم واصل کیا اور ان کی راتوں کی نیند کو اڑائے رکھا۔ اور اس کے ساتھ ہی یہاں آپ کو کچھ آفیسرز کی یادگار تصاویر بھی دیکھنے کو مل جاتی ہیں۔
جی جناب، یہ ہے وہ طیارہ وکرز VC-1 ونگ جو کہ ہمارے قائد محترم محمد علی جناح کے زیر استعمال رہا۔ ہمارے قائد محترم محمد علی جناح اکثر اوقات اسی طیارے میں سفر کیا کرتے تھے۔ بہت ہی زبردست تیار کیا گیا یہ طیارہ اس میوزیم میں اب نمائش کے لیے رکھا گیا ہے۔ جی جناب، یہ ہے وہ طیارہ جو کہ 1965 کی جنگ کے اندر پاک فضائیہ نے اپنی حراست میں لیا۔ فل اینڈ نیٹ نامی طیارہ ہے اور یہ جو ہے آج کل کراچی کے میوزیم میں نمائش کے لیے رکھا گیا ہے۔ جی جناب، اب چلتے ہیں میوزیم کے باہر۔ میوزیم آپ نے دیکھ لیا ہے، پورے طریقے سے سب چیز دیکھ لی ہیں، کوئی چیز اب باقی نہیں رہ گئی۔ تو اب چلتے ہیں میوزیم کے باہر دوبارہ پارک کی سائڈ پہ، وہاں سے اب بچوں کو ہم نے لینا ہے اور پھر بچوں کو لے کے جانا ہے جھولے جھلانے۔ اور آپ کو کس طرح کا میوزیم لگا آپ نے ضرور بتانا ہے کمنٹس میں، اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ بھی میوزیم گھومنا چاہتے ہیں تو جلدی سے میوزیم میں، بڑے خوبصورت جگہ ہے اور زبردست جگہ ہے، فیملی کے لیے تو بیسٹ ہی جگہ ہے۔ جی جناب، تو فیملی کے لیے تو یہ بیسٹ ہی جگہ ہے گھومنے کی، کیونکہ یہاں فیملی کے لیے سیفٹی اور سب چیزیں یہاں پر موجود ہیں، صفائی کا ماحول بھی اور خوبصورت ماحول ہے۔ تو اس ٹائم بس میوزیم سے باہر نکل چکے ہیں، تو اب ڈھونڈتے ہیں بچوں کو، بچے پتہ نہیں کہاں گئے ہوئے ہیں، تو ان کو ڈھونڈتے ہیں، پھر جھولے جھلا کے ان کو پھر گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ تو ماحول ابھی جو ہے یہاں کا بہت ہی خوبصورت ہے اور موسم بھی زبردست ہے۔ اب شام کے ٹائم ہو رہا ہے تو شام آہستہ آہستہ ہو رہی ہے، تو ساتھ میں تھوڑی سی ٹھنڈ بھی ہو رہی ہے، ہوا ہلکی ہلکی سی چل رہی ہے، تو اس وجہ سے ٹھنڈ بھی لگ رہی ہے ہلکی ہلکی سی۔ باقی اتنا کوئی زیادہ سردی تو نہیں ہے، نہ زیادہ ٹھنڈ ہے، بلکہ نارملی ماحول ہے، لیکن پھر بھی جب ہوا لگتی ہے تو سردیوں کا موسم ہے، ظاہر سی بات ہے ٹھنڈ جو ہے پھر لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ پارک کا بھی آپ ماحول دیکھیں، بہت ہی یہاں پر بھی جو ہے زبردست اور خوبصورت ماحول ہے۔ جی، تو بچوں کو ڈھونڈ لیا ہے، بچوں کو لینے کے بعد اب چلتے ہیں جھولوں کی طرف، ان کو جھولے جھلاتے ہیں۔ بھتیجے ساتھ میں اور بھانجا بھی ہے، اور بڑے بھائی جو ہیں ہمارے وہ ساتھ تھے، تو وہ بچوں کو لے کے چل رہے ہیں، جھولوں کی طرف جا رہے ہیں، تو ان کو پھر جھولے جھلاتے ہیں، پھر گھر کی طرف روانہ ہوں گے۔ تو آپ کو بھی جھولوں کی طرف لے کے چل دیں کہ کس طرح کے جھولے اس میوزیم میں لگے ہوئے ہیں، اور آپ بھی اگر آئیں تو ضرور جھول کے جانا ہے۔ بچے تو جھولتے ہی ہیں، بڑوں کا بھی بڑا شوق ہوتا ہے جھولے جھولنے کا۔ تو آئیں چلتے ہیں جھولوں کی طرف۔ جی جناب، تو ہم آ چکے ہیں جھولوں کی طرف۔ یہاں پر آپ جھولے دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر چھوٹوں کے لیے بھی جھولے موجود ہیں اور بڑوں کے لیے بھی جھولے موجود ہیں۔ اگر آپ جھولوں کا شوق رکھتے ہیں جھولے جھولنے کا تو میوزیم کے اندر آ کر یہاں جھولے جھول سکتے ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ زبردست مزے لے سکتے ہیں۔ تو چلیں یہیں ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئی محبتوں کے ساتھ اور ایک نئی جگہ پر۔ تب تک کے لیے دیجیے بھائی کو اجازت۔ اللہ حافظ۔